وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم درس نمبر 1370 آیت نمبر 70-71. آج کا موضوع جنت کا راستہ، مشقت کا راستہ ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا. کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے. ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 70. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے. سب سے زیادہ ظالم لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن پاک میں. سب سے پہلے جو ہے سب سے بڑا ظالم جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم. مشرک جو ہے سب سے بڑا ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور آیات قرآنی کو جھٹلانے والا بہت بڑا ظالم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. تو دیکھیں، بات تو اصل میں ایک ہی ہے. چاہے شرک ہو، چاہے کفر ہو، چاہے تکذیب ہو، یہ سارا ایک ہی جرم ہے. جو شرک کرتا ہے وہ کفر بھی کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے وہ آیت قرآنی کو جھٹلانے کا مرتکب بھی ہے. اور یہ سارے بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. اور یہ آیت میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ گزشتہ مضمون جو ہے اس سے مل رہی ہے. یقول الانسان اذا مت لسوف اخرج حیا. یعنی انسان کا یہ یقین نہیں ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے کوئی زندہ نہیں کر سکتا. بہرحال وہ سارے مضمون ہم نے پڑھے ہیں. آج کا جو سبق ہے، ایک تو یہ آیت ہے
دوسرا جو ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے مختلف باتیں بتائی ہیں ہمیں، اور ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں قبر میں جو ہے یا حشر میں جو بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ متقیوں کو جہنم دکھائی جائے گی اور وہ اس پہ وارد ہوں گے کہ بھئی یہ تمہاری جگہ تھی، لیکن تم نے چونکہ زندگی کا نظریہ سچے نظریے کو اپنا لیا، اللہ کو منزل بنا لیا، تقوی کی زندگی اختیار کر لی، لہٰذا اب تم نے جنت میں جانا ہے، تو وہ بہت خوش ہوں گے. اسی طرح جہنمی لوگوں کو جنت دکھائی جائے گی کہ بھئی تمہارا مقام تو یہ تھا اور تم نے چونکہ تکذیب کی راہ اختیار کی، لہٰذا اب تم جہنم میں جانا ہے. بہرحال ایک اس کا علماء کرام نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ دیکھیں جہنم کا مطلب کیا ہے؟ مشکلات، اور جنت حفت بالمکارہ ہے، یعنی جنت کا جو وہ ہے چار دیواری جو ہے وہ مکروہات، تکلیفات اور اس میں ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں اس قسم کی نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی ہیں؟ کیا ہوا تھا؟ مستھم الباسا، بہت تکلیفیں انہیں دی گئیں اور مصیبتیں، تکلیفوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی وہ جنت میں جانے کے مستحق ہو گئے. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت جو ہے بہت زیادہ واضح ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کے محض دعوے ایمان پہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ فتنے کا لفظ ہے. فتنہ عربی میں عرب لوگ کہتے ہیں فتن الحائق الذہب، سونار نے کھٹالی میں سونے کو ڈالا اور اسے تپایا اس کا میل کچیل نکالنے کے لیے. یہ اس کو فتنہ عربی میں یہ ہے، فتنہ کہتے ہیں. فتن الحائق الذہب. تو اب ظاہر ہے کہ یعنی بھٹی میں اگر آپ کسی خام سونے کو ڈالیں گے تو اسے پھر تپائیں گے بھی، اور بڑی تیز آگ ہوتی ہے. بہرحال دیکھیں ایک بات جو ہے اس میں، یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے. دنیا میں آپ کو مختصر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مختصر بات بتاتا ہوں. یہ دنیا جو ہے یہ تکلیف کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی کامیابی جو ہے مشقت میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان تم اپنے رب کی ملاقات کے لیے خوب مشقت اور مصیبتیں جھیلتے ہو. کادحن کا بزرگوں نے ہمارے معنی کیا ہے کہ تم اپنی ہڈیاں گھساتے ہو، اور اگر تم ایسا کرو گے فملاقیہ تو تمہاری ملاقات اس سے ہو سکے گی. یعنی دیکھیں یہ مضمون سمجھنے میں قطعاً مشکل نہیں ہے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. دنیا کو دیکھیں ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری نظر جو ہے دنیا پر ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دنیا کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ گھر جو ہے، ایک انسان آج کل تو دیکھیں بہت جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اپنا گھر اچھا بناتا ہے، اس میں فیسلٹیز اور ایریا بڑا اور باغیچہ اور جو بھی ہے، لیکن گھر جو ہے وہ سکون اور اطمینان کی جگہ ہے، تو ہم اس پر خرچ بھی زیادہ کرتے ہیں، اس پہ توجہ بھی دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے اکثر گرمی کا موسم ہے، لوگ بغیر یعنی جون کا مہینہ ہوتا ہے، بغیر پنکھے کے بعض لوگ کام کرتے ہیں، لیکن گھر جاتے ہیں تو وہ پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں اور سکون کا سانس لیتے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ مشقت کی جگہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اے انسان تمہاری کامیابی مشقت میں ہے۔ اگر تم انسان دنیا میں، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں، انسان اگر دنیا میں محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے تو یہ ناکام رہے گا۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو تن آسان بنا لیں اور مشقت اور محنت کو برداشت نہ کریں یا اس کو فیس نہ کریں اور تیار نہ ہوں، یا اس میں آپ اپنے ماتھے پہ شکن لے آئیں، تو پھر آپ کی کامیابی مشکل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ مومن جو ہے مشکلات، مصیبتیں، آزمائشیں، اس کو خندہ پیشانی سے اس کو فیس کرتا ہے۔ اور میں آپ کو مثال دوں گا غزوہ احزاب کی۔ اب ظاہر ہے کہ یقین یعنی مدینے میں منافقین بھی تھے۔ وہ غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ 300 لوگ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن وہ دعوی ایمان کرنے والے تھے، حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے، وہ ساتھ چھوڑ گئے۔ لیکن میں آپ کو 5 ہجری غزوہ احزاب اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا کہ 10,000 کا لشکر لوگ کافر اکٹھا کر کے لے آئے تھے اور مدینے پہ چڑھائی کر دی تھی۔ اب مدینے میں جو تھے وہ تو پوری تاریخ ہے، میں وہ نہیں بیان کرتا، لیکن مدینے میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُنَافِقُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ ان کی ماتھے پہ شکن آ گئی، گلہ پیدا ہو گیا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے فتح کے، نصرت کے، غلبے کے، بس اب تو وہ سارے ختم ہو گئے، یہ آئیں گے اور ہمیں ختم کر لیں گے۔ وہ تو سارے دھوکہ نکلے، معاذ اللہ، ان کی زبان سے ایسے کلمہ نکلا۔ تو لیکن مومنوں نے جب وہ لشکر دیکھے، 10,000 کا جو لشکر تھا وہ دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ انہوں نے کہا یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ جس کا وعدہ، یعنی هَذَا مَا وَعَدَنَا، یہ وہ چیز ہے جو لشکر آیا ہم پہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا۔ لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے جانوں میں بھی اور مالوں میں بھی۔ تو اچھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں، ایک واقعے کو 2 گروہوں نے مختلف انداز میں دیکھا۔ ایک گروہ کا تو دنیا پر یقین تھا، وہ مایوس ہو گئے اور کفری الفاظ کہہ دیے انہوں نے، لیکن جو ایمان والے تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، ہماری آزمائش ہوگی، اللہ نے ہم سے کہا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور بہت سی جگہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی۔ تو وہ ان کے چہرے کھل اٹھے،
ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. وہ تو منافق نہیں تھے نا، تو سچے مومن تھے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ جہنم کی بات ہو رہی ہے. تم میں سے ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے. اس کے ورود کا مطلب یہ ہوتا ہے عربی میں ولما ورد ماء مدین، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے قرآن میں. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو کسی چیز پر حاضر ہونا، کسی چیز پر حاضر ہونا. تو دیکھیں یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے. یہ آیت نمبر 71 جو ہے اور یعنی 72 جو ہے، اس میں مضمون میں اپنے زبان سے آپ کو کہہ دوں کہ دیکھیں مشقت اور آزمائش، تکلیف، یہ کامیابی کے لیے ضروری شرائط ہے. اگر کسی نے اپنا ذہن صاف کر لیا، ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. بشیء من الخوف، بھوک اور مالوں کی کمی، جان کی کمی اور میووں کی کمی. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی یعنی آپ خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو دیکھیں دنیا جو ہے مشقت، آزمائش، تکلیفیں، امتحان، یہ اس کی جگہ ہے. اگر اس پر ہم نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، ان مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں، بھوک، پیاس، مال، جان کی کمی وغیرہ، اگر ہم نے خوشی سے اس کو فیس نہ کیا، اس کو قبول نہ کیا اور ان میں پڑے نہیں، تو جنت ہمیں نصیب نہیں ہوگی. کیا؟ جنت ہمیں نصیب نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ ہم نے تو جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو تو ہم نے قبول نہیں کیا. اب یہ مختلف آزمائشیں، میں ویسے ہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے. مدینے کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، مختلف آزمائشیں آئیں. غزوہ احد کی آئی اور پھر غزوہ احزاب کا میں نے دونوں کا حال بیان کیا. پھر سب سے بڑی آزمائش جو تھی وہ غزوہ تبوک تھی، جنگ تبوک. سخت گرمی کا موسم تھا اور بہت بڑی آزمائش تھی. تو بہت سے لوگ جو ہے وہ نہیں گئے، منافق نہیں گئے. منافق آتے حضور اپنے عذر پیش کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذر قبول کر لیتے، کیونکہ زبردستی تو اسلام میں ہے نہیں. تو وہ پورا واقعات ہم پڑھ چکے ہیں. جیش العسرہ کہتے ہیں اس کو. سخت گرمی کا موسم تھا، لمبا سفر تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، کھجوریں وغیرہ جو تھی نا پکی ہوئی تھیں. تو بہت سے لوگ جو تھے رہ گئے تھے. تو میں آپ کو جو مختصر جملہ کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اپنا ذہن کلیئر کر لیں. دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے الدنیا دارو لمن لا دار لہ و مالو لمن لا مال لہ. دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو. تو یہ مسئلہ ہے. اللہ اللہ اللہ. تو بہت ہی دیکھیں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. اور بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے جا رہے ہیں. اس وقت مسلمان کی جو عام مسلمان ہے اس کی حالت یہ ہے
کہ اس نے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی قرار دے دیا ہے، اس کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے۔ اب یہ اس کی زندگی اور موت ظاہر کے لیے وقف ہے۔ یہ بہت بڑی جو ظلم ہے ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں بادی النظر میں ہم اپنا گھر دوزخ میں بنانے کی بھرپور جد و جہد میں ہے، بادی النظر میں، وہ دوزخ جس پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور وہ جنت جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اس میں جانے کی ہمیں کوئی تیاری نہیں ہے اور اس پر ہمیں یقین بھی نہیں ہے۔ بہرحال تو ام منکم الا واردھا، یہ تکلیف اور مصیبتیں یہ آپ نے اگر دنیا میں سہ لیں، دنیا دار الامتحان ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے خیر کی حالت میں بھی شر کی حالت میں بھی، دونوں حالتیں جو ہیں وہ آزمائش ہے۔ تو یہاں اگر آپ نے سمجھ بوجھ سے کام لے لیا اور اس زندگی کو اگر آپ سمجھ گئے تو یقیناً پھر آپ مطمئن ہوں گے تکالیف کے لیے، مصیبتوں کے لیے، اس کو فیس کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر مسلط کی گئی ہیں، اس کے بعد یعنی ان کے بعد جو لوگ ہیں درجات میں، ان پر پھر ثم الامثل کالامثل، درجہ بدرجہ۔ تو یہ دیکھیں تکلیفیں، آزمائشیں، اس سے ہمیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو فیس کرنا چاہیے اور اس کے انتظار میں رہنا چاہیے، اور ساری زندگی آپ کو امتحان دیتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ دنیا عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے، یہاں ذہن نہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں کر دے، اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، تو اس میں ذرا زیادہ پیچیدگی نہیں ہے۔ ایک محنت یعنی مزدوری کرنے والا انسان دھوپ کی مشقت میں اس لیے یعنی کام کرتا ہے، دھوپ کی تیزی میں، گرمی کے موسم میں تیز دھوپ ہو، جون کا مہینہ ہو، اور وہ آپ کو معلوم ہے پنکھا منکھا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ گارا بناتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، تو اور بڑی خوشی سے کرتا ہے، کیونکہ گھر پہ اس کے بچے منتظر ہوتے ہیں کہ میرے ابو آئیں گے کچھ کما کے اور ہمارے لیے کچھ لائیں گے بھی، کچھ کھانے کا بھی لائیں گے، کچھ اور بھی کچھ میوہ شیوہ لے آئیں گے۔ تو وہ یہی خیال جو ہے ان کے ابو کا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بڑی خوشی سے سارا دن جو ہے 8 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے اسے، تو وہ کرتا ہے کام۔ ہمیں تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا فائدہ دینے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، یعنی بہت بڑے فائدے کے لیے کوشش کرنے کے لیے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی جو ہیں باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں، اور میں آپ کو دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہنی طور پہ آپ تیار کر لیں۔ دیکھیں جو کام کرنا ہے وہ کام کریں، اب اس کام میں جو ہے جو بھی آپ کے سامنے آئے، جو مشکل اور تکلیف، اس کو فیس کریں اور اس مرحلے سے گزر جائیں۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہہ دوں آپ کو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں وضاحت نہیں کر پاتا، لوگ غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ جو بھی ہوگا دنیا میں، اللہ کی ایک پالیسی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان پر اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اور جو عام جملہ، عام فہم جملہ اگر میں آپ کو کہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ پر آپ کی حیثیت، آپ کی طاقت کے مطابق تکلیفیں آئیں گی۔ آپ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کو بنانے والا بھی اللہ ہے، پھر تکلیف میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اور یہ امتحان بھی اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں
گھبرائیں نہیں. گھبرانے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ ایسا نہ سوچیں کہ یار یہ کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اگر 10 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں تو 10 کلو کا وزن آپ کو دیا جائے گا. اب دیکھیں یہ تو دیکھیں ہمارا حال ہے نا کہ بچہ ہوتا ہے ہمارا تو ہم ان پہ یعنی اس کی طاقت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالتے ہیں. آپ کا بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے, دودھ پیتے بچے کی تو بات ہی کیا ہے, اس کو تو کوئی کام بھی نہیں کہتے. لیکن تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جائے, جاؤ بیٹے وہ پانی لے آؤ ذرا گلاس میں, جاؤ بیٹا وہ دروازہ ذرا بند کر دو, جاؤ بیٹا وہ اینک میری ذرا اٹھا دو. ہم انسان ہیں اور انسان کسی پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور آسانی دینا چاہتا ہے. بہت سے آجر ایسے ہیں جو ظلم نہیں کرتے, مزدوروں کو آسانی دیتے ہیں اور مشکلات میں نہیں ڈالتے. تو جب انسان کا یہ حال ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں تو اللہ سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے گا. یہ ایک بات بالکل آپ کلیئر تسلی رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج, دین میں کوئی تنگی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے قرآن میں کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ تم پہ مشکل نہیں چاہتا. تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں, میں کہہ تو میں رہا ہوں لیکن یہ رب کا وعدہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا, پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی, کسی نفس کو زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. بلکہ میرا تو تجربہ یہ ہے کہ جتنی طاقت ہے اس سے کم آپ پر بوجھ ڈالتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں کہ بھائی یہ امتحان آئیں گے, یہ ہر قسم سے ہمیں آزمایا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر مشکلات اور تکلیفوں کے لیے تیار رہنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ میرا قطعی فیصلہ ہے. دنیا میں اگر آخرت کو منزل بنا کے کسی نے دنیا میں ایک مشقت والی زندگی اپنا لی اور اس پر راضی ہو گیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری سختیاں جو ہے وہ اس پر آسان کر دے گا. قیامت کی اس پر کوئی سختی نہیں ہوگی. لیکن جو یہاں جس کی نیت خراب ہو گئی, دنیا ہو گئی اور عیش و آرام کی زندگی اس نے اپنا لی, تو آپ یقین جانیں کہ قبر سے شروعات ہو جائیں گی اس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کی, اور پھر آخری ٹھکانہ اس کا جہنم میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہر کوئی اس پر حاضر ہوگا. اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی. ظاہر ہے کہ جن کے رتبے بڑے ہوں پھر انہیں اس قدر آزمائش, ان کی ساری زندگی کو دیکھ لیں, جو بھوک اور پیاس انہوں نے برداشت کی ہے, جس طرح گھریلو زندگی انہوں نے گزاری ہے, جس طرح تبلیغ میں انہوں نے مشکلات برداشت کی ہیں, یہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے لیے تو یعنی ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ حضور نے تو بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں, بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. طائف میں کیا ہوا ان کے ساتھ, احد میں کیا ہوا, اسی طرح ساری زندگی ان کی تکلیفوں میں گزری. اچھا, تو بہرحال آج کا سبق یہاں تک ہے. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ.
وَإِن مِّنكُم إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا۔ اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم